اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ آفر کوسچن ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے مجبور کیا کہ میں بینک سے اسے لون لے کر دوں۔ میں نے منع کیا تو اس نے میری والدہ سے کہا، اور میری والدہ مجھے کہتی ہیں کہ تم بس میں تمہیں کہتی ہوں کہ تم اس کو لون دے دو۔ تو اب اگر میں اس کو یعنی قرضہ دلوا دو، اگر میں قرضہ دلواتا ہوں تو اس سود کے لین دین میں گناہگار ہوں گا یا نہیں، مجھ پہ وبال ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس دلدل میں ہرگز مت اتریے گا، کیونکہ سودی معاملات میں جو بھی پڑا ہے اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے کہ سود میں برکت کو ختم کر دیا۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے، تجارت کو بڑھاتا ہے، لہٰذا آپ اگر خود بھی لیتے تو تباہی تھی، تو دوسرے کے لیے ہرگز ایسا نہ کریں۔ اگر وہ کچھ بھی ڈیفالٹر ہو گیا، کچھ ادا نہیں کر سکا، آپ نے دلوایا تھا، پھنس جائیں گے آپ، اور وہ سائڈ سے نکل جائے گا اور آپ کے لیے مصیبت آئے گی۔ اس لیے بالکل شرعاً جائز نہیں۔ اگر کوئی مصیبت نہ بھی آتی، فرض کر لیں وہ کامیاب ہوتا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ارشاد ہوتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ جہاں تک آپ کی والدہ کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان عالی شان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ لہٰذا اگر ماں باپ بھی کسی حرام کام کا، ناجائز کام کا حکم دیں تو ہرگز اطاعت نہیں ہوگی، چاہے اس میں وہ ناراض ہوں، چاہے اس میں بد دعائیں دیں، چاہے وہ قطع تعلق کر لیں اور آپ سے بات چیت کرنا چھوڑ دیں، وہ سب ناراضگی اپنے مقام پر، ان سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، خود ان کی آخرت کا مزید نقصان ہے، لیکن برائی میں تعاون ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس طرح ہوتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی تمام چیزیں جمع کر کے اور برتن، کپڑے، جوتے وغیرہ، اور وہ سب لوگوں کو دکھا کر پھر گاؤں کے کمہار کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عورتیں روتی ہیں مل کر۔ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، میت کے اوپر آواز سے رونا جس کو بین کہتے ہیں، تو یہ شریعت میں منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے جہنم کی وعید بیان فرمائی ہے، اور ویسی غم پیدا ہو، انسان اس میں رو پڑے اور غیر ارادی طور پہ کچھ آواز بلند ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ کوشش کریں کہ آواز بالکل بلند نہ ہو، اور فطری تقاضے کے تحت رونا یا آنسو کا نکل جانا بھی برا نہیں، لیکن باقاعدہ جو گاؤں وغیرہ کے اندر ہوتی ہیں کہ عورتیں آ کے جمع ہوں گی، اچھا آنسو ایک نہیں ہوگا اور وہ ساتویں آسمان تک آوازیں ان کی کو 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 مچا رکھی ہوگی، تو یہ اس طرح جو جمع ہو کے میت پہ روتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اور گناہ، اس کو مردوں کو چاہیے کہ اس کو روکیں۔ باقی یہ جو اس کے ضروریات زندگی کا سامان تھا، یہ یاد رکھیں مال وراثت ہے۔ جو بھی چیز قیمت رکھتی ہے وہ مال وراثت ہوتا ہے، وارثوں کے پاس یہ پہنچے گا، وارثوں کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے عرف میں ایسا ہی ہے، وہ وارث ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کپڑے ہیں، جوتے ہیں، عموماً صدقہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ وارثوں کی اجازت سے ہوگا۔ اس کو اگر ایک رسم بنا لیا جائے کہ وارث راضی ہوئے نہ ہو یہ سارا سامان تقسیم کیا جائے گا، یہ شرعی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ فوجی کٹنگ والے بال کٹوانا کیسا ہے؟ ایک کہتے ہیں ہمارے کچھ صومالیہ کے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ دیکھیں، پہلے دور کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو منع فرماتے ہیں یا خود اس کا خلاف کرتے ہیں تو وہ اصل میں کسی غیر قوم سے اس زمانے میں مشابہت سے بچنے کی غرض سے تھا۔ جیسے کہ علماء نے لکھا کہ جب سرکار مکہ المکرمہ میں تھے تو مشرکین مکہ درمیان کی مانگ نکالتے تھے، تو سرکار بالکل سیدھے بال بناتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو سیدھے بال بناتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے بیچ کی مانگ نکالنا شروع فرمائی۔ تو یہ ایک خاص موقع پر غیر قوموں کی مشابہت سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں۔ باقی اگر اب جیسے عرف بدل گیا ہے، فوجی کٹ ہیں، دیگر چیزیں ہیں، کسی خاص غیر قوم کی اگر علامت بن جائے کہ اس کو دیکھیں تو کافر یاد آئے، اس کو دیکھیں تو انگریز یاد آئے، اس کو دیکھیں تو مشرک یاد آئے، ایسے ہیئر سٹائل بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح ایک مسلمان کا اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش کرنا یا معاذ اللہ ظاہری اعتبار سے ہی گویا کہ کافر سا بنا کر پیش کرنا لازم آتا ہے، اور شریعت اس کو محبوب نہیں رکھتی ہے۔ ہاں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مختلف فیشن کے بال بنا سکتے ہیں، اگرچہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کے مطابق درمیان سے مانگ نکالی جائے
اور زلفیں بنائی جائیں، لیکن اس سنت پر اگر کوئی عمل نہیں کر رہا تو اس کو قابل گرفت ہرگز قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ کیا مرد قاری صاحب لڑکیوں کو قرآن پڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جیسے 3 سال کی 4 سال کی اور مجمع کثیر میں پڑھا رہے ہیں تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں، پڑھا سکتے ہیں لیکن جب بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں 6-7 سال کی ہو جائیں اور خصوصاً اگر 1-2 بچیاں ہوں یا تنہائی میں پڑھائیں تو پھر اس کی بالکل ممانعت ہوگی۔ اور بہتر یہ ہے کہ آج کل کے ماحول کے اعتبار سے خود قاری صاحب کو اپنے آپ کو تہمت، بدگمانی اور اس طرح کے مختلف معاملات سے بچانے کے لیے چھوٹی بچیوں کو بھی قرآن نہیں پڑھانا چاہیے۔ کیسز آپ کے سامنے ہیں، مسائل آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے قاری صاحب کی کوئی نیت نہ ہو، ہاتھ لگ جائے، کچھ ہو جائے مسئلہ اور بچی یہ سمجھے، کیونکہ آج کل بچوں کو بھی تھوڑا شعور کی بیداری گھر والے کروا رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا کوئی ٹچ کرے ہمیں بتانا وغیرہ وغیرہ، ٹی وی پہ بھی کچھ ایسی چیزیں چلی ہیں، اب وہ بچوں نے جا کے گھر پہ بتایا تو لوگ قاری صاحب کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، اور اس طریقے سے اگر ان کا قصور نہ بھی ہو تو بہرحال ایک بدنامی پورے علاقے میں ہو جائے گی، اور بد سے ہے بدنام برا، تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ عورتیں پڑھائیں بچیوں کو، یہ بیسٹ ہے، قاری صاحب بچوں کو پڑھائیں، لیکن اگر بہرحال کوئی ادات شرعیہ کا لحاظ رکھ کر بچیوں کو پڑھایا جائے تو مطلقاً یعنی بغیر کسی کنڈیشن کے اس کو حرام یا ناجائز نہیں کہا جا سکتا، تفصیل میں نے عرض کی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی فرمائیے۔ جی مجھ میرا پہلا کوشچن ہے کہ اگر تہجد کے نوافل ادا کرتے ہوئے پہلی رکعت میں انسان ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لے اور دوسری رکعت میں 3 بار پڑھ لیں تو کیا یہ دوسری رکعت کی قرات پہلی سے زیادہ شمار کی جائے گی؟ اور کیا ہر دفعہ سورہ اخلاص سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوگا؟ اور میرا دوسرا کوشچن ہے کہ اگر نماز کے دوران انسان اپنی پاکٹ سے کوئی رومال وغیرہ نکال کر ناک پونچھ لے تو نماز کے فساد کا کیا حکم ہوگا؟ اور میرا تیسرا کوشچن ہے کہ اگر شاپنگ کے لیے کچھ رقم رکھی ہوئی ہو اور اس دوران زکوٰۃ کا سال پورا ہو جائے تو کیا اس رقم پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ جی اور بس؟ اور میرا لاسٹ، چلو کافی ہے میرے خیال میں آج کے لیے، اتنا کوٹا کافی ہے۔ آپ کی کال مل گئی، اس پہ بھی خوشی کا اظہار کیجیے گا آپ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے آپ سے صرف 2 سوال ہیں۔ جی بولے۔ ایک سوال یہ تھا کہ میرا 5-6 سال کا بیٹا ہے، وہ مسجد جاتا ہے نماز پڑھنے، تو وہ اکثر شرٹ ہاف سلپس پہن جاتا ہے، تو وہ مجھ سے کوشچن کر رہا تھا کہ ماما جی ہم یہ پہن کے جا سکتے ہیں؟ تو مجھے کنفرم نہیں تھا، اس لیے پھر مجھے پلیز آپ تھوڑا سا رہنمائی کریں میری کہ یہ لڑکے ہاف سلپس پہن کے جا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو اکثر ہم لوگ کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں اب یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ نے یہ کہا کہ جب نئے مکان میں داخل ہو تو پہلے بلند آواز سے اجازت لو، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ اور انہوں نے یہ کویسچن مزید اس میں پہلے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہر جگہ ہوتی ہے، ہم نے سنا ہے کہ نئے مکان میں اگر آپ جائیں تو پہلے اس مخلوق سے اجازت لینی ہوگی، تو اس کے لیے کیسے اجازت لیں تاکہ وہ ہم سے تنگ نہ ہو اور ہم ان سے تنگ نہ ہو؟ دیکھیں اس میں اصل یہ ہے کہ جب کوئی گھر بہت ہی پرانا ہو اور بہت عرصے سے بند ہو تو بعض اوقات جنات وہاں بسیرا کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں انسان نہیں آ رہے تو وہاں پر اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھے جنات وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادات شروع کر دیتے ہیں، ان کو ٹھکانا چاہیے۔ اب جب آپ تشریف لاتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ ان کو تھوڑی سی ڈسٹربنس تو ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بعض اکابرین نے یہ کہا کہ آپ یہ کہہ دیں اس طرح رسمی طور پہ کہ بھئی ہم اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، تو پھر یہ کہ 1-2 دن ٹھہر جائیں ان کو تاکہ جانے کا موقع مل جائے، وہ چلے جائیں گے۔ وہ جنات ایسا نہیں ہے کہ قبضہ گروپ ہو، مافیا ہو پورا کہ آپ داخل ہوں گے تو گردنیں مروڑ دیں کہ یہ تو ہم نے قبضہ کر لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت طاقتوں سے نوازا ہے اور دیگر مخلوق کو اکثر اس کا مطیع و فرما بردار رکھا ہے، لہٰذا جب آپ اس طرح کہیں گے وہ چلے جائیں گے، باقی اور کوئی مخلوق نہیں ہوتی ہے۔ اچھا اگر آپ اجازت لیے بغیر بھی چلے گئے پھر بھی وہ چلے جاتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طریقے سے کر لیں، تو اس طرح اگر کسی بزرگ نے کہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اگر آپ ڈائریکٹ چلے بھی گئے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات ان کو کوفت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک مستقل جگہ پر ایک انسان رہتا ہے، اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر یا کوئی جن رہتا ہے، پھر جب آپ اس کو نکالتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ وقتی طور پہ طبیعت پہ گراں گزرتا ہے یہ معاملہ، تو اس لیے اجازت وغیرہ لے لی جائے، لیکن اگر آپ جائیں گے بھی ایسے تو گنہگار بہرحال نہیں ہوں گے۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ میرے 3 سوال ہیں۔ بولیے۔
صاحب یہ ہم ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں, ادھر بلڈ وغیرہ لگ جاتا ہے کپڑوں پہ, کتنی مقدار ہونی چاہیے یا پھر اس کا پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں. اور ہمارے یہاں گورنمنٹ میں ہم ٹریننگ ہے اسٹاف والے, تو باہر سے کوئی بندہ آ جائے کہ کینولا لگوانی ہے گھر میں, تو اس کی ہم اجرت لے سکتے ہیں؟ یعنی ڈیوٹی ٹائم کے دوران؟ جی ہاں, ڈیوٹی ٹائم کے دوران. ہم ٹریننگ ہیں, اچھا جاب والے نہیں ہیں سر. اچھا ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا نام ہے, لڑائی دونوں میں لڑائی کے بعد یہ پوچھا تھا بیوی نے کیا تم مجھے چھوڑو گے, تو میں نے کہہ دیا ہاں, تو اس سے ہو جائے گی کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نام ہے, میں نے یہ کہا کہ اگر کیا نام ہے لونڈیا کا منہ دیکھ کے چپ لگا رہا ہوں, اگر لونڈیا نہ ہوتی تو میں تو چھوڑ دیتا, اس سے ہو جائے گی کیا بولا پتہ نہیں, دوسرا وجہ سے سمجھ میں نہیں آیا. ایک یہ کہتے ہیں کہ اچھا پہلے ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ایک کالر ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. شاید ڈراپ ہو گئی ہے. ایک یہ کویسچن کیا کہ کہتے ہیں کہ میں نے کاروبار شروع کیا تھا اور میں نے دل میں نیت کی کہ میں اس کاروبار کے نفع میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 10% حصہ رکھوں گا. اب میں نے جب وہ کاروبار آگے چلا تو اب مجھے خود ضرورت پڑ گئی ہے اس پیسے کی, تو کیا میں کیسے انہوں نے پوچھا میں کیسے اس کو خرچ کروں. وہ پیسہ کچھ جمع ہو گیا ہے, وہ دوسرا کویسچن تھا. کچھ پیسہ جمع ہو گیا, اس کو کیسے خرچ کروں. انہوں نے 2-3 چیزیں لکھی ہیں کہ مطلب مانگنے والے کو دے دوں, یا کسی کوئی دینی محفل کروا لوں اس میں کھانا کھلا دوں, یا مسجد میں دے دوں, یا مدرسے میں دے دوں. دیکھیں مانگنے والوں کو تو ہرگز نہ دیں, جو پیشہ ور ہوتے ہیں ان کو دینا تو گناہ ہوتا ہے. باقی کسی دینی محفل کے اندر اگر آپ کوئی نعت کی محفل ہو رہی ہے یا کوئی اور کسی قسم کے جلسہ جلوس ہو رہا ہے اور دینی لحاظ سے ہے, اس میں کھانا کھلانا اچھا ہے, چلیں لوگوں کو کھانا کھلا دیں, یہ بھی بہتر ہے. مسجد کی اگر تعمیر وغیرہ میں لگائیں تو یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے کہ آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا. جب تک لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور اگر آپ کسی ایسے مدرسے میں دیتے ہیں, اہل سنت کا کوئی مدرسہ ہے جہاں پر عالم اور مفتی تیار ہو رہے ہوں اور واقعی وہ بچے پڑھنے والے ہوں, اگر آپ تھوڑا سا مشاہدہ کر لیں, کسی سے مشورہ کر لیں کہ اگر آپ کو کوئی صحیح مشورہ دینے والا ہو کہ واقعی پڑھنے والے بچے ہوں, تو سب سے بڑا ثواب جاریہ کسی کو عالم اور مفتی بنانا ہے. کیونکہ ایک عالم اور مفتی بہت سارے کام کرتا ہے, وہ تدریس کرتا ہے, وہ تبلیغ کرتا ہے, وہ تحریر کرتا ہے, فتاوی لکھتے ہیں, پھر لوگوں کی تربیت کرتے ہیں, تو بہت بڑا ثواب جاریہ ہو سکتا ہے. تو ان کاموں میں بالکل آپ لگائیے, انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا ثواب ملے گا. ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی جان. جی مفتی صاحب آپ سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ہمارے مرحومین انتقال کر جاتے ہیں اور ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے لیے ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں مسجد میں, جو مطلب جو باکس رکھے ہوتے ہیں صدقات کے, ان میں وہ اپنی توفیق کے مطابق پیسے ڈالتے ہیں. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ اللہ پاک ان کو اس کا ثواب پہنچا دیتے ہیں یا وہ ہمارا درمیان میں لٹکا رہتا ہے صاحب سلسلہ؟ اچھا بتاتا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا پہلے سوال ہے کہ میرے ابو کہتے وہ سجدہ تو کر سکتے لیکن وہ زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتے نا نماز پڑھتے, تو جب رکعت زیادہ لمبی ہو تو وہ کیا کریں, نماز کیسے پڑھے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ سال کی شروع میں 5 لاکھ روپے تھے نا مثال کے طور پر, اور خرچ ہو گئے 3 لاکھ رہ گئے, تو اب زکوٰۃ کتنی کی ادا کرنی ہوگی؟ اور سال ختم ہونے سے پہلے کچھ اور پیسے آ گئے تو ان کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ اچھا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ جرمنی میں یہ کہتے ہیں کہ قانون بن رہا ہے اب کہ مسلمان عورتوں کے سروں سے حجاب اتارا جائے گا. اب ہماری خواتین بہت پریشان ہیں, ہم کیا کریں؟ دیکھیں جب کوئی ایک ملکی قانون بن جاتا ہے, آپ یا تو ایک تقوی کی صورت یہ ہے کہ آپ وہاں سے چھوڑ کر پاکستان آ جائیں, یا کسی جیسے ہندوستان میں رہتے ہیں تو وہاں آ جائیں, چھوڑ دیں وہاں پر اور یہاں کے پردے والی زندگی گزاریں. اور یقینی سی بات ہے یہ ہر ایک کے لیے بہت مشکل ہے. اور فتویٰ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ جس بھی ماحول میں رہتے ہیں وہاں پر جتنا آپ شریعت پر عمل کر سکتے ہیں کریں, اور اگر مزید شریعت پر عمل کرنا آپ کے لیے باعث تکلیف ہو تو وہاں رعایت ملے گی. تو لہٰذا اگر وہاں کی بچیاں ہیں, آپ نہیں آ سکتے, آپ کے لیے یہاں ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل ہے, تو پھر وہ اسکارف وغیرہ پہن لیں. اسکارف بھی اگر نہیں پہننے دیں گے
تو کوئی بھی مطلب یہ کہ دوپٹہ بھی نہیں پہننے دیں تو برہنہ سر بھی ہو سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے۔ ایسی صورت میں کوشش یہ کریں کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، زیادہ تر گھر میں رہیں، اور اگر کوئی ضرورتاً باہر نکلتی ہیں تو پھر بہرحال وہاں کے قانون کے مطابق کریں، کیونکہ خلاف قانون کریں گے تو اپنے آپ کو گرفت پر پیش کرنا ہوگا، اور اس طرح پھر ایک طرح سے مومن کا اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا لازم آتا ہے، جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور یہ کوشش کریں کہ وہاں کی تمام کمیونٹی مل کر اپلیکیشن وغیرہ کرے، اور کوئی وکلاء وغیرہ ہائر کریں آپ کہ بھئی ہمیں اس طریقے سے ہمارے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے دی جائے۔ یہ تمام تر کوششیں کی جائیں، لیکن اگر اس میں آپ کامیاب نہیں ہوتے تو بہرحال آپ کو شرعی طور پر رعایت ملے گی۔ یہ کہتے ہیں، سوال کیا تھا کہ کیا اگر ہمارا جانور بیمار ہو تو کیا اس پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، قرآنی آیات ان پر بھی دم کر سکتے ہیں، انسان پر بھی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ نہ کریں کہ پانی پر دم کر کے وہ پانی ان کے سامنے رکھیں، کیونکہ وہ دم شدہ پانی ہوگا، جانور ہے، وہ پاؤں مارے گا، وہ گر بھی سکتا ہے، اور وہاں پہ اگر جیسے آپ پرندوں کو رکھ دیں تو وہ گرا دیتے ہیں، وہ بیٹیں وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ متبرک پانی ہوگا، گندی جگہ پہنچے گا، مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے پانی رکھا، پی لیا تو اس کو نکال لیا، بس اس طرح رکھیں۔ بعض اوقات ایسی پیالی رکھتے ہیں کہ وہ گرتا نہیں ہے، تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے، پرندہ پی لیتا ہے اور اس کو گر کے بے ادبی کا اندیشہ نہیں ہوتا، تو پھر تو پانی پر بھی دم کر سکتے ہیں، لیکن آپ ڈائریکٹ پرندے یا جانور پہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ہمارے یہاں اس طرح ہم کرتے ہیں کہ 50 سے 100 ممبر تک ایک سوسائٹی کھول لیتے ہیں، ہر ممبر ماہانہ 500 روپے جمع کراتا ہے، پھر اس پیسے کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اب اگر کسی ممبر کو قرضہ چاہیے ہوتا ہے، یہ اس کو بطور قرض دے دیتے ہیں 1% سود کے اوپر، پھر وہ جب سود دیتا ہے تو وہ نفع پورے ممبرز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور اس سے پھر پارٹی وغیرہ کرتے ہیں یا ٹور پہ نکل جاتے ہیں، تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ سودی معاملہ ہے، باقی یہ امداد کے لیے پیسہ جمع کرنا ہے تو بہت اچھی چیز تھی، لیکن اس پہ انٹرسٹ لینا اور پھر اس کو آپس میں تقسیم کر کے اس کو کھانا پینا، یہ بالکل گناہ کبیرہ ہے۔ اس قسم کا کوئی معاہدہ کرنا، اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا، یہ اصل میں انسانیت کی خدمت نہیں ہے، بلکہ یہ جہنم کا راستہ ہے، اس لیے ایسی کسی سوسائٹی کو جوائن نہ کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کتاب پڑھی، اس میں لکھا تھا کہ نماز سے پہلے اپنی نیت کو حاضر کریں، تو نیت کو حاضر نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کو حاضر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ جو لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ نیت اور نماز کی ابتدا، ان میں درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کھڑے تھے، آپ نے نماز کی نیت کی کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، زبان سے الفاظ بھی کہہ لیے، اچانک امی نے کوئی کام کہا بیٹا پانی تو پلانا، آپ گئے پانی پلا کر آئے، تو اب آپ کو دوبارہ نیت کرنی ہوگی، یہ نیت کو حاضر کرنا، یہ نہیں کہ آپ نے سوچا پہلے کر کے تو گیا تھا، آپ نے آ کے اللہ اکبر خالی کہہ دیا، یہ نماز شروع نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی پہلی والی نیت اور نماز والے فعل یا تکبیر میں درمیان میں ایک اجنبی فاصلہ آ گیا ہے بہت بڑا، لہٰذا یہ پہلی نیت کافی نہیں ہوگی۔ یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ نماز شروع کرنے لگیں تو نیت کو حاضر کریں، یعنی اس کو متصل کریں تکبیر تحریمہ کے ساتھ، پھر آپ کی نیت اس نماز کے لیے ویلڈ مانی جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ سورہ قدر کی اگر ہم نماز میں پڑھ رہے تھے، دوسری آیت چھوٹ گئی اور پوری سورت پڑھ لی، تو کیا آخر میں سجدہ سہو ہوگا؟ دیکھیں یہ سجدہ سہو کا سبب نہیں ہے۔ نماز میں الحمد کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، یہ ایک سورت پڑھنی ہوتی ہے۔ آپ کی اگر سورہ قدر کی دوسری آیت نکل بھی گئی تب بھی باقی جو مواد ہے وہ مل کر، باقی آیات مل کر جو واجب قرات ہے اس کو پورا کر رہی ہیں، تو اس پہ کوئی سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ یعنی یوں نہیں ہوتا کہ جو سورت آپ پڑھ رہے ہیں اس کی ہر آیت پڑھنا واجب ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر ترک واجب پہ سجدہ سہو ہوتا، اور یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے اگر ایک آیت چھوڑ دی، وہ بھی آپ نے غلطی سے چھوٹی ہے، جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل آپ کی نماز کمپلیٹ ہے اور اس پہ سجدہ سہو نہیں کرنا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مطلقہ خاتون کا، یعنی طلاق یافتہ خاتون کی دوسری شادی کر رہی ہوں، تو کیا وہ تمام رسومات جو پہلی شادی میں کی تھیں وہ کرنا جائز ہوتا ہے، جبکہ وہ جائز رسومات ہوں؟ جی ہاں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن عورتوں کی زبان کون بند کرے گا؟ کوئی بیچاری بیوہ کا نکاح ہو یا مطلقہ کا ہو تو چاہتے ہیں بالکل سادگی کے ساتھ ہو، اس میں بالکل کوئی بھی مطلب رسم وغیرہ نہ ہو، جائز رسم بھی نہ ہو، تو اس وجہ سے اگر کوئی رک جائے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بعد میں تانا زنی، لوگوں کے باتیں کرنا، دیگر چیزیں، اس سے ہرٹ ہوتا ہے آدمی۔ لیکن اگر آپ کے علاقے میں یہی ماحول ہے کہ مطلقہ یا بیوہ کی دوسری شادی کرنے پر بھی
ویسی ہی جائز رسومات ہوتی ہیں جس سے پہلی پر یعنی خوب مطلب مہمانوں کو بلانا اور گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں شادی میں ایک بی بی پری کی رسم ہوتی ہے، تو بی بی پری انہوں نے لکھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ 5 شادی شدہ عورتیں روزہ رکھتی ہیں اور پھر زوال کے وقت ان کو افطار کرواتے ہیں، اور پھر اس وقت کوئی اور کچھ اور رسمیں بھی کی جاتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں رسم تو خیر کوئی ایسی مجھے اس میں ناجائز چیز نظر نہیں آئی، لیکن اس کو روزہ کہنا کہ ہم روزہ رکھواتے ہیں اور زوال میں افطار کرواتے ہیں، یہ خلاف شرع ہے، کیونکہ روزے کا تصور یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر اور طلوع غروب آفتاب تک تمام دن بھوکا پیاسا اور جسمانی تعلق سے بنیت روزہ رک جانے کا نام روزہ ہوتا ہے، اور یہ روزہ نہیں ہے، یہ تو خالی تھوڑا فاقہ کروایا اور آپ نے اس کو روزے کا نام نہ دیں، اور یہ اس میں کوئی خاص مقصد بھی بہرحال مجھے نظر نہیں آ رہا، فضول سی ایک رسم ہے، کرنا چاہیں تو گناہ نہیں ہے، اس کو مباح کہتے ہیں، نہ گناہ نہ ثواب، لیکن اس میں کوئی برکت وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں نہ کریں۔ انہوں نے دوسرا پوچھا کہ اگر پہلی والی شادی کے اندر یہی رسم تھی تو کیا دوسری شادی کے اندر بھی یہ رسم کر سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ ایک کویشچن یہ ہوا کہ کیا ڈیوٹی اگر کوئی کر رہا ہے تو دوران ڈیوٹی ٹائی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ تو جی پڑھ سکتے ہیں، آپ گھر پر بھی ٹائی پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹائی پہن کے نماز ہو جاتی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اسلام میں غصہ حرام ہے، تو یہ جو جلالی بابا ہوتے ہیں کہ جو ذرا سی بات پہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور شدید قسم کا غصہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو شریعت پہ نہیں چل رہے، تو حرام کام کر رہے ہیں، کیا حکم ہوگا؟ جواب دیتے ہیں کہ مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو مطلقاً کہا جاتا ہے کہ غصہ حرام ہے، اس کا مطلب ہر غصہ حرام نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلال میں تشریف لائے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا جلال تو بڑا معروف ہے، اگر غصہ وداؤٹ اینی کنڈیشن حرام ہوتا تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم کی طرف یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کر سکتے تھے؟ یقیناً نہیں، ہر غصہ حرام نہیں ہوتا۔ غصہ وہ پہلی بات تو غصہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، جب ناپسندیدہ چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو دل میں جو نفرت کے جذبات اور کیفیات پیدا ہوتی ہیں اس کا نام غصہ ہے، یہ کیسا بھی ہو، اللہ کے لیے آیا ہو چاہے مخلوق کے لیے، اگر صرف پیدا ہوگا تو پیدا ہونے سے کوئی جائز ناجائز کا کوئی تعلق نہیں، اصل چیز ہے اس کا اظہار، اس کو ظاہر کرنا۔ اگر اپنی ذات کی خاطر غصہ آیا اور آپ نے اس کو ظاہر کیا اور کسی کی دل آزاری کا سبب بن گیا، کسی کو ہرٹ کرنے کا سبب بنا، تو یہ غصہ حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے غصہ حرام نہیں، اصل میں غصے کو اس طرح ظاہر کرنا کہ جو اپنی ذات کی خاطر آیا ہو اور کسی کے لیے باعث تکلیف بنے، وہ حرام ہے، یہ کنڈیشن ضروری ہیں۔ لہٰذا اب اللہ کی رضا کی خاطر اگر غصہ آیا اور آپ نے اس کو ظاہر کیا، جیسے بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ جلال میں تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، تو یقینی سی بات ہے اب غصے میں آئیں گے تو نہ ماریں گے نا، یا سختی کریں گے، تو یہ غصہ محمود ہوتا ہے، یہ بلکہ اس کو ظاہر کرنا یہ بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے۔ تو بس اب یہ دیکھیں گے جو بابا جی جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ جلالی بابا، وہ اپنی ذات کی خاطر غصے میں آ رہے ہیں یا اللہ کی رضا کی خاطر آ رہے ہیں۔ بعض تو یہ بابے جو ہوتے ہیں یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، خامخواہ کا جلال دکھاتے ہیں، مخلوق کو ڈرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے چہرے کا رنگ فق ہو رہے ہیں، لوگ بیچارے سادہ لوہی میں خوفزدہ ہوتے ہیں کہ بابا بددعا نہ دے دے، کوئی ڈنڈا ونڈا نہ مار دے، اور یہ ان کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کے یہ ماہر نفسیات ہوتے ہیں اور ان کی جیبیں خالی کراتے ہیں، بچہ نکال 100 روپیہ، بچہ ڈر گیا کہ نہیں نکالوں گا، بچہ جمہورہ ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہے، کان میں کہتا ہے بابا کو دے دے، غصے میں آ گیا تو بددعا دے دیتا ہے بابا، آپ نے فوراً نکال کر دے دی، یہ تو ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ یہ غصہ جلال جو ہے یہ حلال کوئی ہوگا، بہت بڑا حرام ہے، اور یہ اکثر جو ہے یہ جعلی قسم کے ڈبے پیر جو ہوتے ہیں یا مزارات پہ بہت سارے ایسے بن کر بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کی جیبیں خالی کرا رہے ہوتے ہیں، یہ بہرحال عوام کو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جو واقعی بزرگ ہوں، کوئی عالم ہیں، کوئی مفتی ہیں، وہ اگر اللہ کی رضا کی خاطر جلال میں آ رہے ہیں، چاہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، ہمیشہ جلال میں نہیں ہوتے لیکن کبھی جلال میں آ رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے آ رہے ہوں گے، اس سے خوفزدہ ہونا چاہیے بالکل، اور یہ حرام نہیں، یہ بالکل طیب ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر غصے میں آ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ فرق ملحوظ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آج کے کویشچن دے لیتے ہیں۔ بچے نے کہا کہ اگر تہجد میں ہم نوافل پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں 1 بار سورہ اخلاص اور دوسری میں 3 بار پڑھی، تو کیا یہ زیادہ پڑھنا کہلائے گا؟ تو جی بالکل، مقدار کے اعتبار سے زیادہ ہو گیا نا، شروع میں کم قرات پہلی والی میں، دوسری میں زیادہ قرات، بہتر ہے کہ برابر برابر ہو، یہ اچھا ہے، یا پھر پہلی میں تھوڑی بڑی دوسری میں چھوٹی،
تو یہ صحیح صورت ہیں. لیکن اگر آپ نے الٹا بھی کر دیا، پہلی میں چھوٹی دوسرے میں زیادہ صورتیں پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، صرف خلاف مستحب ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ کیا ان میں سے جب بھی سورہ اخلاص پڑھیں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ پڑھنا کہیں پہ ضروری نہیں ہوتا، صرف سنت ہے یا مستحب ہے. الحمد سے پہلے پڑھنا مستحب، بعض نے سنت لکھا، اسی طرح سورتوں سے پہلے پڑھنی چاہیے. لیکن آپ نے نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس پہ کوئی سجدہ سہو نہیں ہوتا، صرف ثواب میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں اگر کسی کو نزلہ ہو تو کیا جیب سے اس طرح رومال نکال کر عمل قلیل سے اپنی ناک کو صاف کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، لیکن بس وہ دونوں ہاتھ یوز نہ ہو. جیسے ادب سے کھڑے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ تھوڑا سا لے جا کے اس طرح کر کے ناک صاف کر لی تاکہ ناک ٹپکے نہیں، اور خاص طور پہ مسجد کے اندر ہوں تو پھر تو اس کو واجب قرار دیا جائے گا کہ مسجد کو آلودہ کرنا صحیح نہیں ہے، عمل قلیل سے کپڑا نکال کر اور گرنے سے اس کو روکا جائے. یہ کہتی ہیں کہ کسی نے زکوٰۃ کا کسی کا سال چل رہا تھا پیسے کے اوپر، اور انہوں نے شاپنگ کے لیے بھی کچھ پیسہ رکھا تھا حتیٰ کہ سال پورا ہو گیا، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں اگر وہ شاپنگ گھر کے ضروری چیزوں کے لیے ہو، جیسے راشن لانا ہے، ضروری کپڑے لانے ہیں، جوتے لانے ہیں، یعنی ضروریات زندگی کا سامان جو ضروری ہوتا ہے، تو اس کو پھر مائنس کیا جائے گا، اس کو شامل نہیں کرتے ہیں. یہ سمجھ لیں آپ کی حاجت اصلیہ میں مستغرق کہلاتا ہے، مشغول کہلاتا ہے، اس مال کو ہٹائیں گے، باقی مال کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. ایک ہی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا 5 یا 6 سال کا ہے، وہ ہاف سلیوز پہن کر نماز پڑھنے جاتا ہے، تو اس نے پوچھا ہے کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں صحیح تو ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز میں کوئی مکروہ تحریمی ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. ہاف سلیوز پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہماری فوج کے اندر ایسی یونیفارم ہے، جیسے نیوی والے ہوتے ہیں ان کے ہاف سلیوز ہوتے ہیں، بعض اسکولز کے اندر بچوں کے ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پہن سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کہیں گے آپ، زیادہ سے زیادہ تحریمی کے اوپر نہیں جائیں گے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو کوشش کریں کہ بچے کو شروع سے ہی ادب اور احترام سکھائیں، اس انداز سے مسجد میں بھیجیں کہ وہ سمجھے کہ میں کسی ذات، ایک بڑی ذات کے لیے اہتمام کر رہا ہوں. جیسے آپ اگر کسی بڑے افسر کی شادی ہو، کوئی ایم پی اپنی شادی میں بلائے، ایم این اے بلائے، تو کبھی بھی بچوں کو گندے کپڑوں میں لے کر نہیں جائیں گے، کیونکہ بھئی بڑے لوگوں کی شادی ہے، بیٹا ذرا سنبھل کے جانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر عظیم کون ہو سکتا ہے؟ تو تھوڑا بہت اہتمام تو اللہ کے لیے بھی ہونا چاہیے. ویسے اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، جیسے بھی کپڑوں میں آپ کھڑے ہو جائیں اللہ تعالیٰ نماز قبول فرما لیتا ہے، لیکن تھوڑا سا اہتمام کریں اور بچوں کا شروع سے ذہن بنائیں تو بہت اچھی بات ہے. یہ کہ کہتے ہیں کہ ہم اسپتال میں کام کرتے ہیں تو بلڈ وغیرہ کپڑوں پر لگ جاتا ہے، اسے پاک کیسے کریں؟ دیکھیں جس جگہ پر لگ جائے اس کو، جیسے آپ نے قمیض اتار لیں واش بیسن میں، اتنا حصہ پکڑ لیں بس بلڈ کا، اور نل کا مناسب مقدار میں کھول کر اس کو ملتے جائیں. جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ پانی خون کو بہا کر لے گیا، چاہے داغ رہے، بس وہ پاک ہو گیا. اور مقدار جو ہے یہ بہرحال یہ جیسے ہتھیلی ہے نا، اس میں پانی ڈالیں، جب گرنے لگ جائے تو رک جائیں. یہ جو ہتھیلی میں ہے اسے 1 درہم کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں. اگر آپ کے کپڑے پہ بلڈ لگا، گرتا ہے تو تھوڑا سا پھیلتا ہے، جتنا بھی پھیل گیا اس کے بعد اگر 1 درہم کے سے کم ہے تو بلا کراہت آپ کی نماز ہو جائے گی. یعنی خلاف سنت تو ہوگی لیکن نماز ہو جائے گی. اگر 1 درہم کے برابر پہنچا تو پاک کرنا واجب ہے. اس میں اگر آپ نے نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی، لیکن آئندہ زندگی میں لوٹانا واجب ہوگا. اور اگر 1 درہم سے بڑھ گیا پھر تو پاک کرنا فرض ہے. اسی کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو درمیان میں بعض اوقات پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ اپنے کینولا وغیرہ لگوانے کے لیے ہمیں بلا لیتے ہیں، تو کیا ہم جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں چونکہ آپ کی یہاں پر جاب پرماننٹ نہیں ہے تو آپ یہاں کے امپلائی نہیں ہیں، جس کو عربک میں اجیر کہتے ہیں. اور جب آپ کسی خاص ادارے کو جوائن کر کے آپ وہاں پہ کام کر رہے ہوں تو اس کو اجیر خاص کہتے ہیں. اجیر خاص وہی ہوتا ہے جو خاص ادارے میں خاص ٹائمنگ کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے. اس دوران آپ کسی جگہ نہیں جا سکتے. فرض کر لیں آپ پرماننٹ ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل کی ڈیوٹی صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ہے، اس دوران اگر کوئی آپ کو پرائیویٹ بلائے گا آپ نہیں جا سکتے ہیں، ہاسپٹل کے ساتھ آپ کو مخصوص رہنا ہوگا. لیکن چونکہ ابھی آپ پرماننٹ نہیں ہیں، آپ صرف ٹریننگ لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اجیر خاص نہیں ہیں، آپ درمیان میں بالکل جا سکتے ہیں اور ان سے پیسے بھی لے سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بیوی سے ان کا جھگڑا ہو گیا، بیوی نے کہا کہ کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تو میں نے کہا ہاں چھوڑ دوں گا. طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں چونکہ بیوی نے فیوچر کے الفاظ کہے تھے چھوڑ دو گے، یہ نہیں کہا کیا تم نے مجھے طلاق دے دی ہے یا تم مجھے طلاق دے رہے ہو. اگر پاسٹ ٹینس یا پریزنٹ ہوتا اور آپ اس پہ ہاں کہہ دیتے فوراً طلاق پڑ جاتی.
لیکن بیوی نے فیوچر کے الفاظ کہے اور اس پر آپ نے ہاں کہا ہے تو اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں، میں بارہا عرض کرتا ہوں، طلاق کے مسائل کو کھیل نہ بنائیں۔ بعد میں پھر کہتے ہیں بڑے بھولے بن کہ جی میری تو نیت نہیں تھی، میں نے تو دھمکانے کے لیے کہا تھا۔ پہلے آپ کو مسئلہ معلوم تھا؟ آپ نے خود ہی نیت کر لی، خود ہی سوچ لیا کہ میں یوں کروں گا تو طلاق نہیں ہوگی، یوں کروں گا تو ہو جائے گا، اور سیکھا کچھ بھی نہیں ہوا، تو اب آپ کی مرضی کے مطابق تو شریعت نہیں ڈھل جائے گی نا۔ اس لیے خبردار شوہروں کو چاہیے کہ بالکل طلاق کے الفاظ زبان پہ نہ لائیں۔ اور یہ جو ہماری بہنیں بعض اوقات شیرنی بن کے طلاق مانگ لیتی ہیں، پھر جب شوہر طلاق دے دیتا ہے تو بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہیں، پھر کہتی ہیں مفتی صاحب غلطی ہو گئی، میں نے طلاق مانگ لی تھی، مجھے کچھ حل بتائیں۔ یہ نہ کریں، وقتی جوش پر، وقتی غصے پر، عارضی کیفیت پر مستقبل کا کوئی بڑا فیصلہ ہرگز نہ کریں۔ بڑے فیصلے کی بنیاد ان عارضی کیفیات پہ نہ رکھیں، ورنہ ساری زندگی آپ کو پچھتانا ہوگا، تو اس طرح نہ کیا جائے۔ بہرحال ابھی تو طلاق نہیں ہوئی، لیکن آئندہ آپ احتیاط کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم مرحومین کے لیے قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں یا مساجد میں صدقہ وغیرہ کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ فوراً اس کا ثواب پہنچا دیتا ہے یا یہ معلق رہتا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ثواب کا مطلب ہوتا ہے آپ کے نیک عمل کا بدلہ جو آپ کو آخرت میں ملے گا۔ جب آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، یعنی ثواب کسی کو پہنچاتے ہیں، تو گویا کہ آپ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کا بدلہ جو مجھے ملنے والا ہے، اس کو بھی اس کا حصہ عطا فرما۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کر لیا تو آخرت میں اسے بھی آپ کے نیک عمل کے بدلے میں ایک حصہ ملے گا۔ اور ایک ہوتا ہے قبر کے اندر بینیفٹ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں نور بھیجتا ہے۔ یہ حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ نور پہنچتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے میرے لیے ایصال ثواب کیا ہے۔ تو اس لیے وقتی طور پہ بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ ثواب آپ کا معلق نہیں ہوتا، وقتی طور پہ یہاں پہ فائدہ، اور باقی جو انعام ہے جس کو ثواب آخرت کہا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ میدان محشر میں پہنچنے کے بعد حاصل ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کے شاید کمر میں درد وغیرہ ہے، تو وہ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں لیکن قیام لمبا نہیں کر سکتے ہیں، سوری۔ تو اگر وہ لمبی رکعت میں شامل ہو جائیں تو کیا کریں؟ دیکھیں، جو سجدہ کر سکتا ہو اسے قیام بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر قیام طویل کرنے پر اس کو تکلیف ہو تو جتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہونا واجب ہے، پھر چاہے بیٹھ جائیں۔ حتیٰ کہ فقہا نے فرمایا کہ اگر وہ تکبیر کھڑے ہو کے لگا سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر لگائے اور پھر بیٹھ جائے۔ اسی طرح آپ کے والد صاحب کے لیے جب تک ان کی ہمت ہے وہ کھڑے رہیں بلا کراہت۔ جب وہ سمجھیں کہ اب میں تھک گیا ہوں، ٹانگوں میں درد شروع ہو جائے، کرسی پہ بیٹھ جائیں یا نیچے بیٹھ کر نماز کو ادا کریں، اور سجدہ پھر باقاعدہ بعد میں کریں گے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ سال کے شروع میں 5 لاکھ تھے، درمیان میں 2 لاکھ خرچ ہو گئے، 3 لاکھ رہ گئے، سال ختم ہو گیا، زکوٰۃ 5 لاکھ پر ہوگی 3 لاکھ پر؟ دیکھیں 3 لاکھ پر جو آخر میں بچا ہوتا ہے نا، بس اس اماؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، جبکہ وہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ درمیان میں 3 لاکھ کے ساتھ اور بھی شامل ہو گیا تو کل پر ہوگی یا 3 لاکھ پر ہوگی؟ دیکھیں، اگر اسی جنس کا مال جیسے کیش پڑا ہے اور کیش آ گیا، اگر سال سے 1 دن پہلے بھی آئے گا تو یہ پچھلے مال کے ساتھ ملے گا، گویا کہ پچھلے سال پر مال کا گزرنا اس نئے ملے ہوئے مال پر بھی سال گزرنا کہلائے گا، لہذا 1 دن پہلے بھی ملے گا تو اس ٹوٹل کے اوپر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش و خرم اور آباد رکھے، اور آپ کی پوری فیملی کو ہر قسم کے غم اور صدمے سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔